السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا میزبان منتظر ایوب۔ دوستوں، اگر آپ کو اب تک اس بات کا ادراک نہیں ہوا تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کی زندگی مکمل طور پر تبدیل ہو گئی ہے۔ جیسے جیسے لاک ڈاؤن اور دیگر پابندیوں میں نرمی ہو رہی ہے، ہمیں اس عالمی وبا کے بعد کی زندگی کی جھلکیاں بھی نظر آ رہی ہیں، لیکن مختلف زاویوں کے ساتھ۔ دنیا کو اس عالمی وائرس کی وجہ سے جنگی صورتحال کا سامنا ہے اور اس بحران پر قابو پانے کی حتی الامکان کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن اس دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ایسے پہلوؤں پر غور کر رہے ہیں جو عام آدمی کی سوچ سے بالاتر ہیں۔ اس عالمی وبا نے دنیا بھر میں نظام زندگی کو متاثر کیا ہے۔ دنیا بھر میں کاروبار بند پڑے ہیں اور حکومتوں کی کارکردگی کی کلیئی بھی کھل گئی ہے۔ ایسے میں دنیا کے نامور مفکر اور دانشور یہ سوچ رہے ہیں کہ اس وبا کے بعد دنیا کیسی ہوگی۔ دوستوں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ دوستوں، ایک دن آئے گا جب ہم اس وبا کے خلاف جنگ جیت جائیں گے، لیکن آنے والا وقت اس وبائی مرض شروع ہونے سے پہلے جیسے ہم رہتے تھے اس سے بہت مختلف نظر آتی ہے۔ اس عالمی وبا نے اب تک کئی لاکھ سے زیادہ افراد کی جان لے لی ہے اور 1 ملین سے زیادہ لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں جو کہ تصدیق شدہ ہیں۔ حالانکہ یہ وبا ترقی یافتہ ممالک میں زیادہ ہولناک رہی ہے، لیکن اذیت ناک انسانی احساس سے آگے یہ عالمی وبا معاشرتی، معاشی اور سیاسی تبدیلیوں کا بھی باعث بنا ہے اور یہ تبدیلی کی لہر کو متحرک کرتا ہے جو آنے والے برسوں تک ہماری دنیا کی تشکیل کریں گی۔ دنیا بھر کے دفاتر اب تک لاک ڈاؤن کی وجہ سے سنسان ہیں۔ کمپنیوں کے لیے ان کو کھولنا غیر قانونی ہے اور انہیں اس بات کا احساس ہو رہا ہے شاید اب کسی دفتر کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ان کمپنیوں کو ہزاروں ڈالر کرایہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب گھر بیٹھے تمام کام ممکن ہے۔ گوگل اور فیس بک نے اپنے تمام ملازمین کو گھر بیٹھے کام کرنے کی ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ 2021 تک تمام کام معاشی دوری کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی کیا جائے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام ملازمین اپنے گھروں سے ہی کام کریں گے جو وہ آفس میں کیا کرتے تھے، جس کے لیے صرف آپ کو انٹرنیٹ کی ضرورت ہے۔ جب اس عالمی وبا نے دنیا میں اپنی جڑیں مضبوط کی تو کئی لوگ اس کے باعث شہروں سے دور اپنے آبائی علاقوں کی طرف دوبارہ منتقل ہو گئے۔ انہیں احساس ہوا کہ بڑے شہر میں رہنے اور بہتر ملازمت کے لیے اب چھوٹے چھوٹے اپارٹمنٹس میں رہنے اور ان کے لیے بڑی بڑی رقم کی ادائیگی کرنے کی ضرورت اور مقصد نہیں رہا۔ تو اب بات کرتے ہیں بڑے بڑے پر رونق شہروں کی جن کی روشنیاں اس وبا کے بعد مانند پڑ گئی ہیں۔ لوگوں کو اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ بڑے شہروں میں زندگی کس حد تک دشوار ہے۔ سڑکوں پر بے جا ٹریفک، شور شرابہ، گرد و غبار، یہ تمام باتیں اب شاید انسان کے لیے قابل قبول نہ ہوں۔ اب شاید وہ اس طرز زندگی کو مسترد کر دیں۔ لوگوں کی ترجیح ہو کہ وہ چھوٹے شہروں میں قدرتی حسن کے قریب ہی اپنی ملازمت کی سونپی گئی ذمہ داریوں کو سر انجام دیں۔ اس عالمی وبا کے بعد ملازمت اور اس سے جڑے تمام معیار کے معنی بھی تبدیل ہو گئے ہیں۔ اب آپ سے نہ صرف آپ کی ڈگری پر بات ہوگی بلکہ آپ سے اپنی صلاحیتوں اور تکنیکیوں میں مہارت پر بھی سوالات ہو سکتے ہیں، اور یہ اس وبا کا سب سے زیادہ دلچسپ حصہ ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ واقعی باصلاحیت ہیں تو گوگل آپ کو ہائر کرے گا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے، بس شرط صرف یہ ہے کہ ٹیلنٹ کا ہونا لازمی ہوگا۔ اس وبا کے پھیلاؤ کو سست کرنے کے لیے دنیا بھر میں ہی شٹ ڈاؤن کیا گیا ہے۔ کچھ معیشتوں کے پہیوں کو جام بھی کیا گیا تاکہ صورتحال کچھ بہتر ہو سکے۔ نقل مکانی پر پابندیوں سے کچھ حکومتوں کو خود مختار کنٹرول سخت کرنے میں مدد ملے گی اور وائرس کے پھیلاؤ سے متعلق معلومات حاصل کرنے کے نام پر شہری آزادیوں کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ تبدیلیاں بے حد ہو سکتی ہیں لیکن غیر متوقع بھی۔ اس عالمی وبا نے ہمیں اس گلوبل ولیج کی حقیقت سے پوری طرح آگاہی دی ہے۔ یہ محض باہمی رابطوں ہی کی بات نہیں بلکہ حقیقت سے آگاہی بھی ہے کہ کسی ایک جگہ پر واقع ہونے والا المیہ یا اس نوعیت کی وبا، اس کے اثرات دنیا بھر کو متاثر کر سکتے ہیں اور کرۂ ارض کے ہر حصے میں اس کی شدت محسوس کی جاتی ہے۔ دوستوں، اس ویڈیو سے متعلق کوئی بھی بات اگر آپ کے ذہن میں آ رہی ہو تو کمنٹ باکس میں لازمی لکھیں۔